فوجیں تعینات ہوں گی انڈونیشیا، ترکیہ، مختلف مسلم ممالک۔ تو پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ نہیں وہ تو ابھی ادھر سے انڈورسمنٹ نہیں نہیں آئی، ہوئی لیکن ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر واقعی میں ملبے سے ہٹا کے لاشیں نکالیں گے۔ میرا رائے یہ ہے، اگر واقعی میں ہمیں ایک چیز کو دیکھنا، اول تو یہ فائنل ڈیسیشن نہیں ہوا، اس میں فائنل فیصلہ نہیں ہوا صحیح ہے۔ کہ اس سیکورٹی پیس کیپنگ فورسز سمجھے کہہ لیں یا سلامتی فورسز کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں آپ، ابھی تک مکمل اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سا ممالک شریک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی میں امن کے لیے، امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فورسز تعینات ہو رہے وہاں پر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اگر امن برقرار رکھنے کے لیے ہے تو اب میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستانی فورسز بھی ہو اس میں، کیونکہ ہمارے بھائی پاکستانی، ان سے زیادہ کوئی ہمدرد ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسرائیل کا اور امریکہ کا مقصد کچھ اور ہے تو پھر وہاں پر تو پھر کئی سوال یا نشان تو ہوتے خدا ہیں۔ بھی کہتا ہے کہ قرآن میں یہ ایگریمنٹ کر کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، ان کی بدعہدیاں تو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ نہیں الحمدللہ، ہمارا جو پاکستان کے نہیں میں یہودیوں کی بات کر نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمارا الحمدللہ ہمارے جو پاکستان کے آرمی، پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے آرمی کے، وہ نہیں، اس بڑے میں تو کوئی شک سمجھدار نہیں ہے، ہو گیا۔ بڑے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے سب چیزیں۔ یہ حزب اللہ ہے۔ یس، یہ حزب اللہ، یہ اللہ کے ہے، یہ کبھی بھی جال میں نہیں آئیں گے۔ پاک فوج حزب اللہ ہے۔ یس سر، اللہ کا بنیان و مرصوص میں بالکل دکھایا۔ سر۔ یہی خطرہ ہے اسرائیل کو۔ ڈاکٹر صاحب، اپنے بنیان مرصوص کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں پھر کہتا ہوں میرا بھائی، میں نہ آپ کے پاک فوج سے تنخواہ لیتا ہوں، نہ میں اللہ کے سوا سے کسی سے ڈرتا ہوں، لیکن میں اس پاک فوج کے بارے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ جب اس پاکستان نے مودی کو منہ پہ تماشا مارا، یقین کرے شاید آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی ہے جتنا جلال الفر کو ہوئی ہے۔ یہ مجھے فخر ہے پاک فوج پر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے پاک فوج کی خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پاک فوج کو سلامت رکھے، اور پاک فوج جیسا غیرت مند فوج ہیں اور بھی ہمارے مسلمانوں فوج آ جائیں سامنے تو میرے خیال میں یہ غزہ کا حال نہ ہوتا۔ بہت شکریہ جلال الفرا صاحب۔ پاک فوج غیرت مند ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ اللہ حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کا لشکر ہی غالب آئے گا، اور اس سے نہ صرف ہندوتوا گھبراتا ہے بلکہ صہیونیت بھی گھبراتی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی نظریے پہ قائم ہوا ہے، یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ آج بھی پاکستانیوں کے دل فلسطینیوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اس فوج یہ ٹارگٹ ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ پاکستان معاذ اللہ کمزور ہوتا ہے تو فلسطین، کشمیر، ساری امت کمزور ہوتی۔ مل کے اس فوج کا ساتھ دیں، کھڑے ہوں۔ غزہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اقصیٰ کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، لیکن یہودیوں پہ، صہیونیوں پہ قرآن مقدس کہتا ہے اعتماد کبھی نہ کرو، ان سے دوستی کا ہاتھ کبھی نہ بڑھاؤ۔ جب اللہ رب العزت کی انٹینشن یہ، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہاں پہ یہ آئے گا؟ تو لاشوں پہ، 70,000 لاشوں پہ، اس کے بعد امن خوشحالی، یعنی مسلمانوں کا خون بہا لو پھر امن کا ہاتھ بڑھاؤ، یہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ مجھے کوئی شخص اس سوال کا جواب دے دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض واسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔